کہ ندیم صاحب بابا صاحب جو کو الحمدللہ ہیور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الفاتحہ الی حضرت احمد مصطفیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ لی خمسۃ اطفی بہا الربباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ غوث اعظم بمنی بے سرو ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد آمین۔ بگرداب بلا افتاد کشتی ضعیفہ نو شکستارا تو کشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم وَنَحْنُ عَلَىٰ ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالذَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، وہ سوئے لالہ زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بدر پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ اور اس گلی کا غدا ہوں میں جس میں، اس گلی کا غدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے میں اور آپ ہم سب مل کر حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ ارواحنا فدا خاتم النبیین رحمت للعالمین حضور صفی المذنبین حضور احمد مجتبیٰ محمد المصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں بآواز بلند درود پاک پیش کری، پڑھی بآواز بلند اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وصحابہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معادن الجود والکرم بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا جد الحسن والحسین۔ مجھ سے پیشتر مجھ سے قبل اپنے نعت رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سید شمس الدین بابا کی زبانی سے، اس کے بعد مولانا صاحب مولانا حسن کی زبانی سے مولود وغیرہ سماعت کیے، اس کے بعد میرے دو بھائیوں کی زبانی سے ٹوٹی پھوٹی انداز میں تقریر سماعت کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کے علم میں مزید زیادتی عطا فرمائے، آمین، ان کو کامیاب اور کامران کرے، آمین۔ سب سادات اسٹیج پر جلوہ گر ہے۔ نقیب صاحب مولانا یوسف صاحب نے جو وصف اس عیب دار کے بیان کیے، حالانکہ میں تو ایک گنہگار ہوں، بزرگوں کی دعاؤں کا نتیجہ ہے کہ آج خصوصاً میرے والد میرے جد امجد
اور بالخصوص ان کو صلاح دینے والے سید قاسم صاحب اور دیگر سادات کرام کا بہت بڑا احسان ہے کہ آج یہ فقیر آپ کے سامنے کچھ لب کشائی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ حاجی باپوسا کے اس عرس کے اندر جو بھی مرید احباب محبت کرنے والے آئے ہیں آ گئے ہیں تو کچھ لے کر جائیے گا، کیونکہ یہ ایسی محفل ہے جہاں پہ اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی محبت کرنے والے اولیاء اللہ کا جہاں ذکر ہوتا ہے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہاں تشریف لاتے ہیں۔ سنا ہے بلکہ یقین ہے آپ ہر عاشق کے گھر پہ تشریف لاتے ہیں۔ بے شک سبحان ہمارے گھر پہ بھی ہو جائے چراغا یا رسول یا اللہ۔ رسول اللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ لمبی چوڑی کوئی گفتگو نہ کرتے ہوئے ایک اہم مسئلے پر ہم گفتگو کریں، چونکہ اولیاء کرام ہو یا انبیاء کرام ہو، ہم جب ان کی زندگی کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں یہ محسوس کرنا چاہیے کہ وہ لوگ کس چیز پہ محنت کیا کرتے تھے۔ اولیاء اللہ ہو یا انبیاء کرام ہو، وہ لوگ کس چیز پہ محنت کیا کرتے تھے، وہ لوگوں کے درمیان باتیں کون سی کیا کرتے تھے۔ آج اولیاء اللہ کی کوئی کرامت ذکر کرنے کے بجائے چاہیں گے کہ اولیاء اللہ نے خصوصاً غوث اعظم نے جو خطاب فرمائے، خصوصاً غوث اعظم نے جو ملفوظات بیان کیے، اس کا ہم کچھ ذکر کریں تاکہ پتہ چلے کہ ان کا راستہ کیا تھا اور ہمارا راستہ کیا ہے۔ چونکہ ایک بات یاد رکھیے گا، راستے دو ہو گئے ہیں، راستے ہمارے دو ہو گئے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ آپ کو سمجھاتا ہوں، آپ نے جب بھی کبھی کوئی ٹرین کو چلتے دیکھا ہوگا یا اگر نہیں دیکھا تو کبھی ریلوے اسٹیشن جا کے ٹرین کو غور سے دیکھنا کہ جب بھی کوئی ٹرین پٹری سے ہٹتی ہے تو اچانک نہیں ہٹتی، بلکہ پہلے تھوڑا سا کچھ اینچ برابر دوسری پٹری پہ جاتی ہے، لیکن وہ ایک اینچ برابر دوسری پٹری پہ جانا اس کو اپنی منزل سے بالکل جدا کر دیتا ہے۔ مطلب ابتدا میں پٹریاں پہلے تھوڑا سا ہلکا سا جدا ہوتی ہے اور پھر دور ہوتے ہوتے اتنا دور ہو جاتی ہے کہ پھر دونوں پٹریاں آپس میں ملتی نہیں ہے۔ بلا تمثیل ہم بھی جب بھی کسی اللہ والے کے راستے سے ہٹتے ہیں، درود پاک پڑھی باؤ صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت۔ ہم بلا تمثیل ہم جب بھی کسی اللہ والے کے راستے سے ہٹتے ہیں تو اچانک نہیں ہٹتے، ہم جب بھی کسی اللہ والے کے راستے سے ہٹتے ہیں تو اچانک نہیں ہٹتے، پہلے تھوڑا سا ہٹتے ہیں اور پھر ہٹتے ہٹتے اتنا ہٹ جاتے ہیں کہ ان کا راستہ الگ ہو جاتا ہے اور ہمارا راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ اب بتائیے جب ان کا راستہ الگ ہوگا اور ہمارا راستہ الگ ہوگا تو جس منزل پر یہ اللہ والے پہنچے ہیں اس منزل پر ہم کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ آج حاجی باپوسا کی اس محفل کے ہنگر بس اسی بات میں گفتگو کریں گے کہ اللہ والوں کا راستہ کون سا تھا۔ ہم نے غوث اعظم کا نعرہ تو لگایا، ہم نے غریب نواز کا نعرہ تو لگایا، ہم نے اولیاء کی نسبت تو قائم کی، لیکن آج ہم ولیوں کے راستے پر کتنا ہے؟ آج ہم ولیوں کے راستے سے ہٹ چکے ہیں یا نہیں ہٹ چکے؟ میں خواتین کی بھی، ماؤں بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ دیکھیے جب بھی اللہ والا کوئی محنت کرتا تھا اس کی محنت کو پڑھیے، انہوں نے کیسی محنت کی اور ہم کس چیز پہ محنت کرتے ہیں، ہماری محنتیں کس چیز پہ ہو رہی ہے۔ اللہ والوں کی شان ہی نرالی تھی۔ آئیے سب سے پہلے اللہ والوں کو مثال کے طور پہ آپ کو ایک بات بتا دوں، ایک آدمی مانوی کے راستے پہ جا رہا ہے، ایک آدمی بھوج کے راستے پہ جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جو جس راستے پہ چلے گا پہنچنا اس کو وہیں پر ہے۔ اب ہم سوچتے ہیں کہ اللہ والوں کے ہم راستے پہ چلتے نہیں ہیں اور دل میں ارادہ یہ رکھتے ہیں کہ ہم جنتی ہے، ہم کو اللہ والے چھڑا لیں گے۔ بالخصوص آپ کی توجہ اس جملے پہ چاہتا ہوں کہ اللہ والوں نے کتنی محنتی کی۔ اللہ والوں کا راستہ کون سا تھا؟ تمام اولیاء اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بلکہ تمام اللہ والوں کو لیتے ہیں، حضور علیہ السلام سے لے کر غوث اعظم تک، بلکہ غریب نواز تک، جتنے بھی اللہ والے ہیں سب اللہ والوں کو دیکھ لیجئے۔ حضور علیہ السلام کی تو شان ہی نرالی ہے۔ آقا نے بھی محنت کی، کس پر؟ فکر آخرت پر۔ غوث اعظم نے بھی محنت کی، کس پر؟ فکر آخرت پر۔ تمام اولیاء
محنت کی فکر آخرت پر. اب یہ آخرت کیا ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا ہوگا. آخرت کس کو کہتے ہیں؟ آخرت ہے کیا؟ آخرت اس بات کو غور سے سن لیجئے گا، ہر مذہب کے اندر کسی نہ کسی اعتبار سے درست یا غلط ہر مذہب کے اندر یہ نظریہ موجود ہے کہ ایک دن یہ دنیا ختم ہو جائے گی، ایک دن یہ دنیا فنا ہو جائے گی، ایک دن یہ دنیا سمٹ جائے گی. حتیٰ کہ سائنس بھی مانتی ہے. سائنس کا نظریہ یہ ہے کہ جس دن دنیا ختم ہوگی اس دن تارے آپس میں ٹکرائیں گے. سائنس آج کہہ رہی ہے، قرآن 1450 سال پہلے بیان کر چکا کہ جس دن یہ دنیا ختم ہوگی اس دن ستارے آپس میں ٹکرائیں گے، تاروں کا آپس میں ٹکراؤ ہوگا، نظام شمسی اپنا توازن کھو دے گا. اور جب وہ دن آئے گا جس سے آخرت کا دن کہتے ہیں، اس دن کا حال کیا ہوگا؟ اب یہ کتنے سال بعد آئے گی؟ 500 سال بعد آئے گی، 1000 سال بعد آئے گی؟ اس کا جو ہے ہم کو قطعی طور پر کوئی علم نہیں دیا گیا. ہاں، ہم کو سن نہیں بتائی گئی کون سی سن میں قیامت آئے گی، سن ہم کو نہیں بتائی گئی، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا جس دن قیامت آئے گی اس دن جمعے کا دن ہوگا، محرم کی 10 تاریخ ہوگی، عاشورے کی 10 تاریخ کو قیامت آئے گی. اور اتنی بھیانک ہوگی وہ قیامت، اتنی بھیانک ہوگی وہ قیامت کہ اس قیامت کو دیکھ کر زمین کے اندر زلزلے آئیں گے. قرآن بیان کرتا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها بان ربك اوحى لها. جب قیامت آئے گی اس دن کا حال یہ ہوگا کہ زمین اپنے اندر کے مادے کو نکال کر باہر کی طرف پھینک دے گی. انسان نے جو کچھ کیا ہے زمین پر سب کچھ انسان کو بتایا جائے گا. زمین کا خطہ خطہ پکار اٹھے گا کہ کس انسان نے کہاں پر کیا جرم کیا تھا، سب کچھ بتایا جائے گا. یہ سب ہوگا، مطلب قیامت آئے گی، دنیا ختم ہو جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کو فنا کر دے گا. دنیا جب ختم ہو جائے گی اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد ایک دن آئے گا جسے آخرت کا دن کہتے ہیں، جسے میدان محشر کہتے ہیں. اسی کے بارے میں آج ہم کو گفتگو کو سننا ہے، اسی کے اوپر ہم کو گفتگو کرنی ہے. میدان محشر کسے کہتے ہیں؟ آخرت کی طرف جانے کا حساب و کتاب میدان کے اندر ہوگا. وہاں پہ 2 منزلیں ہوں گی، ہر ایک کے لیے 2 میں سے کوئی ایک منزل ہوگی. یا تو کوئی جنت میں جائے گا یا کوئی جہنم میں جائے گا. جنت میں جائیں گے وہ لوگ کامیاب ہوں گے، جہنم میں جائیں گے وہ لوگ ناکام ہوں گے. یعنی جنت اور جہنم میں جانے کا فیصلہ جس میدان کے اندر ہوگا اسی کو میدان محشر کہتے ہیں. اور وہ محشر ایسا ویسا محشر نہیں ہوگا، وہ آخرت کا دن ہوگا، آخری دن ہوگا. وہاں پہ حساب ہوگا، وہاں پہ کتاب ہوگا. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے حساب نہیں لے گا؟ اللہ ضرور حساب لے گا. آج بہت فکر کر چکے، عیاشی کے اندر اللہ کو بھولنے والے، نادانی کے اندر اللہ کو بھولنے والے، دولت کے نشے کے اندر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ اور آخری دن کو بھولنے والے. غور سے سنیے گا میری اس گفتگو کو، میرے جملوں کو لکھ کر لے جائیے گا. قیامت جسے کہتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ اَيَحْسَبُ الْإِنسَانَ أَن يُتْرَكَ سُدًى. کیا انسان یہ تصور کرتا ہے کہ اللہ اس سے حساب نہیں لے گا؟ بلکہ ضرور اللہ حساب لے گا، ضرور اللہ حساب لے گا. بلکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. ذرے کا حساب ہوگا. اگر ذرے برابر تم نے بھلائی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو وہ بھی دکھائے گا. اگر ذرے برابر اگر تم نے برائی کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں وہ بھی دکھائے گا. مطلب کیسا حساب ہوگا؟ اور حساب کس کو دینا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو حساب دینا ہے. وہاں پہ کوئی محبت ہو، نوجوانوں کی خاص توجہ چاہوں گا. اللہ جب حساب لے گا، اللہ جب سوال کرے گا، اللہ کو جب جواب دینا ہوگا، اس وقت محبتوں کا ماحول نہیں ہوگا. جلال کا یہ عالم ہوگا، جلال کا یہ عالم ہوگا، غضب کا یہ عالم ہوگا کہ انبیاء
کرام اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ڈریں گے۔ انبیاء کون انبیاء؟ وہ انبیاء جو معصوم ہے، وہ انبیاء جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا، وہ انبیاء جن کی کبھی نمازیں نہیں چھوٹی، وہ انبیاء جو لوگوں کو سدھارنے کے لیے رات و دن محنت کیا کرتے تھے۔ کسی نبی نے 1000 سال محنت کی، کسی نبی نے 500 سال محنت کی۔ ایسے محنتی لوگ اللہ سے محبت کرنے والے اس دن اللہ کی بارگاہ میں جانے سے ڈر رہے ہوں گے۔ اللہ کی خشیت کی وجہ سے، اللہ کے خوف کی وجہ سے انبیاء ڈر رہے ہوں گے۔ مسلمانوں ہمارا کیا ہوگا؟ وہ انبیاء جنہوں نے کبھی گناہ نہیں کیا، وہ انبیاء جنہوں نے کبھی گناہ کا تصور نہیں کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ، وہ غیب دا نبی، ہمارے سچے آقا، ہمارے سچے نبی آقا سے پوچھا گیا۔ صحابہ کرام آئے حضور کی بارگاہ میں، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، قیامت کے دن اللہ ہم سے کیا پوچھے گا؟ اللہ ہم سے کیا سوال فرمائے گا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا، سنیے گا میری مائیں بہنیں خاص توجہ سے سنیں، جس دن کو قیامت کہتے ہیں، جسے یوم الآخر کہتے ہیں، جسے آخری دن کہتے ہیں، جسے صبح قیامت کہتے ہیں، اس دن کا حال کیا ہوگا؟ صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، قیامت کے دن اللہ تم سے ہر چیز کے بارے میں پوچھے گا، حتیٰ کہ آقا نے فرمایا، اگر تم نے اپنے ناخن سے کسی کی دیوار کھرچی ہوگی، توجہ، اگر تم نے اپنے ناخن سے کسی کی مٹی کھرچی ہوگی نا، تو جتنی مٹی تمہارے ناخن کے اندر آئے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مٹی کے چرانے کے بارے میں بھی تم سے پوچھے گا۔ اللہ مٹی چرانے کے بارے میں پوچھے گا، تو اللہ یہ بھی پوچھے گا تم نے اپنی راتیں کہاں گزاری، اللہ یہ بھی پوچھے گا تم نے اپنی زندگی کہاں گزاری، اللہ یہ بھی پوچھے گا کہاں ظلم کیا، کہاں جبر کیا، کہاں زمین پہ فساد مچایا، ہر چیز کا سوال ہوگا۔ حتیٰ کہ غیب دا نبی میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ دن بدلے کا دن ہوگا، وہ دن بدلے کا دن ہوگا۔ اگر بغیر سینگ والی بکری نے، اگر سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو اگر سینگ ماری ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی بدلہ دے گا، اللہ سب کا بدلہ دے گا۔ اس وقت ہمارا کیا ہوگا؟ اس وقت ہم کیا کریں گے؟ اور یہ جو میں نے بیان کیا نا تمہارے سامنے، میدان محشر میں سوال ہوں گے، جواب ہوں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ قرآن کا پورا 70% قرآن اسی پر مشتمل ہے، پورا 70% قرآن آخرت کی بات کرتا ہے، آخرت کا منظر قرآن بیان کر رہا ہے۔ اللہ سوال کرے گا، جواب تم کو دینا پڑے گا۔ پورا میدان محشر کا منظر قرآن بیان کر رہا ہے۔ مطلب کچھ چیزیں اسلام کے اندر ایسی ہیں، اگر آپ ان کو نہ بھی مانیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو نہ مانیں تب بھی آپ مسلمان رہ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ پیری مریدی، آپ ان کو مانیں، مرید بنیں، کوئی پیر ہو، پیری مریدوں کو آپ مانیں گے، پیری مریدی کو آپ اگر مانیں گے تو آپ بہت اچھے مسلمان ہیں، آپ جیسا کوئی نہیں ہے۔ پیروں کی وجہ سے کسی کی دعائیں قبول ہوتی ہے، کوئی خطرے سے محفوظ رہتا ہے، ان کی دعائیں لگتی ہیں۔ پیری مریدی اگر آپ اس کو مانیں گے تو آپ بہت اچھے مسلمان ہیں۔ اگر کوئی بندہ انکار کر دے معاذ اللہ کہ میں پیری مریدوں کو نہیں مانتا، تو اسلام سے نکلے گا نہیں، مسلمان تب بھی رہے گا، مطلب کافر کا فتویٰ اس پہ نہیں دیا گیا۔ اسی طریقے سے کوئی ایک پرٹیکولر عالم ہے، کوئی ایک پرٹیکولر عالم یا مفتی یا کوئی بھی شیخ الحدیث ہے، آپ اس عالم کی عزت کریں، اس سے محبت کریں، بہت اچھی بات ہے۔ لیکن کوئی اگر بندہ بول دے کہ میں فلاں عالم کو، زید ایک عالم ہے، میں زید کو نہیں مانتا، اللہ نہ کرے اگر وہ نہ مانے تب بھی اس کے اوپر کافر کا فتویٰ نہیں دیا جائے گا۔ مطلب کچھ چیزیں اسلام کے اندر ایسی ہیں کہ اگر آپ ان کو نہ مانیں گے تب بھی آپ مسلمان رہ سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں اسلام کے اندر ایسی ہے کہ اگر ماننا تو دور کی بات، خالی تصور کیا، صرف سوچا کہ یہ ہوگا یا نہیں ہوگا، تب بھی آپ کافر ہو۔
انہی میں سے ایک چیز ہے میدان محشر، اس کو ماننا ضروری ہے، یعنی اس کو مانے بغیر کوئی مسلمان رہ نہیں سکتا، مومن رہ نہیں سکتا۔ میدان محشر کو ماننا ضروری ہے۔ اس محشر میں انبیاء کرام اس کی بارگاہ میں پناہ مانگ رہے ہوں گے۔ ہم کیا کریں گے مسلمانوں؟ ہمارے پاس کون سے ایسے اعمال ہیں؟ ہفتے میں کبھی نماز کے لیے نہیں جاتے، اور جمعے کے دن نماز 2 رکعت نماز پڑھ کے ایسی بھاگتی ہے میری قوم جیسے اسکول میں سے چھٹی پڑی ہو۔ نہ کوئی عبادت، نہ کوئی تقوی، نہ کوئی زہد، نہ کوئی روزہ۔ وہ انبیاء اللہ کی بارگاہ میں جانے سے پناہ مانگ رہے ہیں، اللہ کے خوف کی وجہ سے، جلال کا اس کا یہ عالم ہوگا۔ آج بڑی آسانی کے ساتھ میرا نوجوان کہہ دیتا ہے، ارے باپو ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جائے گا، ہم تو علی والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تو نبی والے ہیں، کوئی کہتا ہے ہم تو غوث اعظم والے ہیں۔ ارے میرے بھائی، علی والے ایسے نہیں ہوتے جیسا تم کر رہے ہو، غوث اعظم والے ایسا نہیں ہوتے جیسا تم کر رہے ہو، نبی پاک والے ایسے نہیں ہوتے جیسا تو کر رہا ہے۔ اب آئیے ان علی والوں کی، نبی والوں کی، ان کی داستانوں کو اپنی جگہ پہ رکھ کر اب نبی پاک کی، علی پاک کی داستانوں کو سنتے ہیں۔ کیا وہ لوگ بھی یہی عقیدہ اور یہی ذہن رکھتے تھے کہ جہنم میں ہم نہیں جائیں گے تو کون جائے گا؟ یا وہ لوگ بھی آخرت کی کچھ فکر رکھتے ہیں؟ کتنا افسوس ہے نا اس دور پہ، کتنا افسوس ہے اس دور پر۔ آج انسان جانور سے گر گیا، آج مسلمان جانور سے گر گیا، پرندوں سے غیر گزرا ہو گیا۔ میری باتوں کا برا مت مانیے گا، میں کوئی آپ کا دشمن نہیں ہوں، میں صرف آپ کو آئینہ دکھانے آیا ہوں، میں اپنا بھی چہرہ دیکھنے آیا ہوں اور آپ کو اپنا چہرہ بھی دکھانے آیا ہوں، اور مجھے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، کیونکہ تقریر میرا دھندا نہیں ہے، تقریر میری عبادت ہے۔ آج اگر سوچ لو گے، آج اگر کامیاب ہو جاؤ گے، یہاں پر اگر فکر کر لو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ وہاں پہ رونا دھونا کام نہیں آئے گا، وہاں پہ فکرے کرنا کام نہیں آئے گا۔ آج سدھر جاؤ، آؤ اللہ کی بارگاہ میں۔ آج انسان جانور سے گر گیا۔ ایک مور ہے، مور خوبصورت پرندہ ہے، اللہ نے اس کے اندر ایک عیب رکھا۔ مور پورا خوبصورت ہے لیکن اس کے پاؤں بدصورت ہے، لیکن ایک عیب ہے مور کے اندر، مور کے اندر ایک عیب ہے، لیکن جب مور اپنے پیروں کو دیکھتا ہے تو مور رونے لگتا ہے۔ مطلب ایک عیب نے اتنا رلایا کہ جب بھی پاؤں کو دیکھتا ہے تو مور ناچتے ناچتے رک جاتا ہے اور رک کے رونے لگتا ہے۔ اے انسان، مور سے گر گیا، ایک عیب نے اس کو اتنا رلایا۔ تو اپنے اندر جھانک کر دیکھ، ہزاروں عیب ہے تیرے اندر، کیا تو بھی اپنی عیب کو دیکھ کر رویا ہے؟ ایک کام کیجئے، ایک کمرے کے اندر گدھے کو جمع کیجئے، ایک کمرے کے اندر بیل کو جمع کیجئے، ایک کمرے کے اندر کتے کو جمع کیجئے۔ اب ان تینوں کے سامنے سب کھانے کی چیزیں، مٹھائی رکھ دیجئے، گوشت رکھ دیجئے، گھاس رکھ دیجئے، سب رکھ دیجئے۔ وہ گدھا اگر انسان کو گالی کے طور پر کہا جاتا ہے نا، اگر کسی انسان کو گدھا کہہ دے تو وہ انسان برا مان جاتا ہے، لیکن انسان دیکھ تو صحیح گدھے کے اندر کتنی عقل ہے۔ حالانکہ جانوروں کے اندر کوئی عقل نہیں ہوتی، مور کے اندر کوئی عقل نہیں ہوتی، گدھے کے اندر دیکھ، اس کو اپنی حد کتنی معلوم ہے۔ وہ گدھا جس کے سامنے گوشت بھی پڑا ہے، وہ گدھا جس کے سامنے مٹھائی بھی پڑی ہے، جس کے سامنے گھاس بھی پڑا ہے، لیکن گدھا کبھی گھاس چھوڑ کے مٹھائی نہیں کھائے گا۔ گدھے کو اپنی حد معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے گوشت کھانے کے لیے پیدا نہیں کیا، اللہ نے میری غذا گھاس کے اندر رکھی ہے۔ ایک کام کرے، ایک الو انسان کو گالی کے طور پہ کہا جاتا ہے نا، اگر کسی انسان کو الو کہہ دے، بیوقوف کہنے کے لیے الو کہا جاتا ہے، بیوقوف کہنے کے لیے الو کہا جاتا ہے، لیکن وہ الو جس کے سامنے گوشت بھی ہے اور گھاس بھی ہے، الو کبھی گوشت چھوڑ کر گھاس نہیں کھائے گا۔ الو کو اپنی حد معلوم ہے کہ اللہ نے مجھے گوشت کھانے کے لیے پیدا کیا ہے، میری غذا گوشت کے اندر ہے۔ انسان جانوروں سے گر گیا، تو جانوروں کو اپنی حد معلوم ہے، مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، لیکن انسان کو دیکھیں، جو منہ میں آیا کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، جو منہ میں آیا کھا رہا ہے، دیکھ نہیں رہا، پیٹ نہیں جہنم کا گھڑا بنا رکھا ہے، ڈوب گیا
جہنم کی آگ کے اندر، ڈوب گئے جہنم کی آگ کے اندر۔ اسی طریقے سے الو کو تم کبھی رات کو سوتے ہوئے نہیں دیکھو گے۔ الو کبھی رات کو نہیں سوتا، الو دن میں سوتا ہے، اس کی حد ہے، سونے کی حد ہے۔ لیکن انسان جب ٹائم ملے تب سو رہا ہے، رات میں سو رہا ہے، دن میں سو رہا ہے، فجر کے وقت سو رہا ہے، حالانکہ اس وقت اس کا سونا حرام ہے۔ فجر سے پہلے سو سکتا ہے، اس کے بعد سو سکتا ہے، لیکن نماز کو ترک کر کے سو نہیں سکتا، اس وقت اس کا سونا حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ جانوروں سے کتنے گئے گزرے، اب بتاؤ جانور اچھے ہیں، تم اچھے ہو؟ جانوروں کو اپنی سسٹم پتا ہے، ان کو اپنی کیٹیگری، ان کو اپنی حد معلوم ہے کہ اللہ نے ہم پہ حد کیا۔ جنت ہمارے باپ کی ہے۔ گھر میں وہ رہتا ہے جو باپ کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ اگر باپ کے نقشے قدم سے ہٹ گئے نا تو باپ کہے گا میرے گھر سے نکل جا، بے شک باپ کہے گا میرے گھر سے نکل جا۔ ارے جس باپ کی تم جنت کہتے ہو وہ بابا آدم علیہ السلام سے ایک لفظی سے پیغمبرانہ ہوئی، بابا 300 سال تک روتے رہے، تم دن میں ہزاروں گناہ کرتے ہو، کیا تم بھی اپنے گناہ کو دیکھ کر روتے ہو؟ کیا ہم کو بھی افسوس ہوا کہ ہمارے اوپر بھی کچھ فکر بنی؟ اسی طریقے سے آئیے اب ذرا نبی والوں کی، ان کی داستانوں کو اپنی جگہ پہ رکھے، نبی پاک کی، علی پاک کی، صحابہ کرام کی، ان سب کی داستانوں کو پڑھتے ہیں۔ وہ لوگ کتنا فکر رکھتے تھے آخرت کے بارے میں، ان کی سوچ کیا تھی، وہ کس راستے پر چل کر گئے اور ہم کس راستے سے چل رہے ہیں۔ سب سے پہلے اپنے نبی کا ہی ذکر کر لیتا ہوں، وہ آقا نامدار رسول اللہ، سمجھ لیجئے گا قیامت انہی کے لیے آئے گی، میدان محشر انہی کے لیے سجایا جائے گا۔ ہمارا ایمان ہے کہ محشر ان کے لیے منعقد ہو رہا ہے، میدان محشر میں ان کی شان دکھائی جائے گی۔ فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے، حتیٰ کہ انبیاء کرام کو بھی ان کی حاجت ہوگی۔ انبیاء کرام بھی اللہ کے رسول کو ڈھونڈ رہے ہوں گے، کہاں ہے محمد الرسول اللہ؟ میرے امام کہتے ہیں ان سے جو مستغنی ہوا جہنم میں گیا، جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی، مطلب انہی کی چلے گی۔ وہ جس طرف دیکھ لے وہ جنتی ہو جائے، اگر منہ پھیر لے تو وہ جہنمی ہو جائے، اگر جہنمی کے دیکھ لے تو اس جہنمی کے اندر جان آ جائے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا، اس نگاہ عنایت پہ لاکھوں سلام۔ وہ نگاہ اگر جہنمی کو دیکھ لے تو وہ جنتی ہو جائے، مطلب چلے گی انہی کی چلے گی۔ میدان محشر کے دولہا وہی ہے، سب کچھ انہی کے لیے ہوگا۔ لیکن وہ آقا نامدار، مدینے کے تاجدار، ان کی سیرت کے اندر یہ بات تفسیر کے ساتھ لکھی چکی ہے، لیکن میں آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کروں گا کہ سیرت کے اندر طویل لکھی۔ اپنے گھر سے باہر نکلے، کب؟ دوپہر کے وقت، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر اللہ کے رسول باہر نکلے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا کہ اللہ کے رسول کبھی دوپہر کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، کہ وہ دور ایسا تھا کہ لوگ دوپہر کو آرام کرتے تھے اور رات بھر اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ حضور کبھی دوپہر کے وقت گھر سے باہر نہیں نکلتے تھے، لیکن ایک دن آیا اللہ کے رسول گھر سے باہر نکلے۔ جیسے ہی گھر سے باہر نکلے کیا دیکھا؟ سامنے سے ابو بکر اور عمر چلے آ رہے ہیں، دونوں صاحبین، دونوں شیخین سامنے سے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول نے جب ان کو دیکھا حضور کے پاس آئے، اختصار کے ساتھ صوت کے اندر آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، دونوں صاحبین حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر تو گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ اے عمر، چلچلاتی ہوئی دھوپ کے اندر دوپہر کے وقت تم گھر سے باہر کیوں نکلے ہو؟ صدیق اکبر اور فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ آپ پر سب آیا ہے، اب آپ سے کیا چھپانا؟ کئی دن ہو گئے ہمارے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا، بھوک کی شدت کی وجہ سے، بھوک کی تڑپ کی وجہ سے آج ہم دونوں اپنے گھر سے باہر نکل گئے۔
آج ہم دونوں اپنے گھر سے باہر نکلے تاکہ کسی صحابی کے گھر پہ کچھ کھانا ہو تو وہاں پہ کھا لے تاکہ اب پیٹ کو راحت ملے۔ صدیق اکبر نے عرض کی، اے جانے کائنات، اے روح کائنات، اے آمنہ کے لال، اے عبداللہ کے لختی جگر، ہم تو بھوک کی وجہ سے باہر نکل آئے ہیں۔ اے جانے کائنات، آپ بھی کبھی دوپہر کے وقت باہر نہیں نکلتے، لیکن آج آپ دوپہر کے وقت باہر کیوں نکلے ہیں؟ اس وقت میرے آقا نے فرمایا، میرے گھر کے اندر بھی کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلا، میرے گھر کے اندر بھی کئی دن ہو گئے چولہا نہیں جلا۔ امہات المومنین فرماتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر کبھی کبھی 3 مہینے تک چولہا نہیں جلتا تھا، کبھی 3 مہینے، کبھی 1 مہینہ، کبھی 3 دن، کبھی 10 دن چولہا نہیں جلتا تھا۔ مطلب تینوں کی کم و بیش کیفیت ایک جیسی تھی۔ حضور نے فرمایا چلو میرے ساتھ چلو۔ حضور گئے، ایک صحابی کے گھر پہ لے کے گئے، تو صحابی نے فوراً کھجوریں پیش کی، قسم قسم کی۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کھجوریں تناول فرمائیں، تب تک میں ایک بکری ذبح کر کے لے آتا ہوں۔ جتنی دیر میں کھجوریں کھائی جا رہی تھی اتنی دیر میں وہ بکری ذبح بھی ہو گئی اور گوشت لے کر کھانا بنایا گیا۔ بکری کا سالن اور جو کی روٹیاں۔ ام المومنین فرماتی ہے کہ آقا علیہ السلام نے اپنی پوری زندگی کے اندر گیہوں کی روٹی نہیں دیکھی۔ حضور نے پوری زندگی کے اندر چپاتی نہیں کھائی، زندگی کو دیکھنا ہی نہیں ہوا۔ کتنی پرمشقت زندگی تھی کتنی پرمشقت زندگی تھی ان کی، جنہوں نے کائنات میں خیرات بانٹی، جن کی وجہ سے ہم کو نعمتیں ملی، جن کی وجہ سے لوگ تاجدار بن گئے۔ ان کی زندگی کتنی پرمشقت تھی۔ سالن رکھا گیا، روٹیاں رکھی گئی جو کی۔ حضور علیہ السلام نے کھانے کو دیکھا، صحابہ کو دیکھا، پھر دیکھا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ تناول فرمائے، کھائے۔ حضور خاموش ہے۔ پھر صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ کھانا فرمائے، تناول فرمائے۔ حضور نے فرمایا کس منہ سے کھالوں میں؟ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی۔ جتنے دن سے میرے گھر کے اندر چولہا نہیں جلا اتنے دن سے فاطمہ نے بھی کھانا نہیں کھایا۔ صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ یہ سب آپ کا ہے، آپ جو چاہے کریں۔ حضور نے روٹیاں اٹھائی، کچھ بوٹیاں رکھی اس کے اوپر، کہا لے جا میری بیٹی فاطمہ کو دے، اس کو بول وہ بھی کھا لے اور یہاں پہ میں بھی کھا لیتا ہوں۔ حضور نے کھانا کھا لیا۔ کھانا کھانے کے بعد حضور زارو قطار رونے لگے۔ آقا یہ بات کہنے کے لیے اتنا واقعہ بیان کیا، حضور زارو قطار رونے لگے۔ صدیق اکبر نے عرض کی یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں؟ انسان جب بھوکا ہوتا ہے نا تو بھوک کی وجہ سے، تڑپ کی وجہ سے روتا ہے، بھوک کی شدت کی وجہ سے انسان روتا ہے۔ یا رسول اللہ آپ بھوکے نہیں تھے تب نہیں رو رہے ہیں اور آپ کھا کے رو رہے ہیں۔ اب سنیے گا مسلمانوں، اب توجہ سے سنیے گا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اے ابو بکر اتنا لذیذ گوشت آج میں نے کھایا ہے، اللہ قیامت کے دن مجھ سے پوچھ لے گا تو میں کیا حساب دوں گا۔ یہ تھی کائنات کے مالک کی فکر آخرت امت کی تعلیم کے لیے۔ آج ہم چار ٹائم حلق تک کھا لیتے ہیں، پھر بھی کوئی فکر نہیں، اور کھانے سے جو طاقت آتی ہے، اس کھانے کے بعد جو طاقت آتی ہے اس سے ہم زنا کرتے ہیں، کوئی شراب پیتا ہے، کوئی ظلم کرتا ہے، ڈوب گئے جہنم کی آگ کے اندر۔ وہ لوگ کئی دن کے بعد اگر اچھا کھانا کھا لیتے تھے تو رات پر عبادتیں کرتے تھے کہ اللہ کو ہم کو حساب دینا ہے۔ حالانکہ یہ بات یاد رکھیے گا، حضور سے کوئی حساب نہیں ہوگا، میدان محشر انہی کے لیے سجایا گیا
وہ جس کو چاہیں گے جنت میں لے جائیں گے، وہ لوگوں کو شفاعت کریں گے آقا، آقا سے کوئی حساب نہیں ہوگا۔ یہ فکر آقا نے بتائی تعلیم امت کے لیے۔ اب آئیے اس کے بعد حضور کے بعد مرتبے میں افضل انبیاء کے بعد دنیا میں انبیاء کے بعد سب سے زیادہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک مرتبہ صبح کے وقت گھر سے باہر نکلے، ایک چڑیا چکلی جس کو کہتے ہیں، وہ چڑیا چہچہا رہی تھی۔ صدیق اکبر نے چڑیا کو دیکھا اور رونے لگے۔ کسی نے پوچھا کیوں رو رہے ہیں؟ فرماتے ہیں یہ چڑیا کتنی خوش نصیب ہے، چڑیا کتنی خوش نصیب ہے۔ عرض کی کیا خوش نصیب ہے؟ آپ ابو بکر صدیق ہے، وہ چڑیا ہے، رونا کیا ہے؟ فرمایا قیامت کے دن اللہ چڑیوں سے حساب نہیں لے گا، قیامت کے دن اللہ ابو بکر کا حساب لے گا۔ یہ کون صدیق اکبر تھے؟ رسول اللہ نے جنہیں اپنی ظاہری حیات کے اندر اپنے مسلح پہ چڑھایا، وہ صدیق اکبر جنہیں قرآن صاحب رسول فرمائے، وہ صدیق اکبر جو ہجرت کے وقت اللہ کے رسول کے ساتھ ہو، وہ صدیق اکبر جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا ابو بکر فی الجنہ، جنت میں جائے گا۔ جن کو جنت کی بشارت خود اللہ کے رسول نے دی، ان کو فکر آخرت ایسی۔ اب آئیے جلدی سے پڑھتا ہوں۔ اس کے بعد عثمان غنی ذوالنورین، نبی کی دو بیٹیاں، یکے بعد دیگر ان کی نکاح کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا آسمان کے فرشتے عثمان سے حیا کرتے ہیں۔ وہ عثمان غنی جنہوں نے دولت کی بنیاد پر 2 مرتبہ جنت کو خریدا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ امیر افضل ہے یا غریب افضل ہے، میں یہ کہتا ہوں کہ عثمان غنی نے 2 مرتبہ جنت کو خریدا۔ اگر دولت نہ ہوتی تو عثمان غنی جنت کیسے خریدتے؟ دولت کی وجہ سے عثمان غنی نے جنت کو خریدا۔ اگر دولت مند بنو تو عثمان غنی کی طرح بنو۔ آج تھوڑی سی دولت آ جاتی ہے تو آج ناجائز تعلقات قائم کر لیتے ہیں عورتوں سے، زنا کے لیے نہ جانے کہاں جاتے ہیں، ممبئی گوا نہ جانے فلائٹوں سے کہاں سفر کرتے ہیں، دولت کے نشے کے اندر، دولت کے غرور کی وجہ سے۔ یاد رکھنا میرا اللہ قدرت والا، میرا اللہ غیرت والا، میرا اللہ طاقت والا، وہ اگر دولت دینا جانتا ہے تو دولت چھیننا بھی جانتا ہے۔ اور جس دن تم نے عیاشی کے اندر دولت اڑائی، ایسا چھینے گا کہ کسی کو منہ دکھانے کے لائق نہیں رہ جاؤ گے۔ آج عثمان غنی کی بات آئی، عثمان غنی نے 2 مرتبہ تو جنت کو خریدا۔ ایک مرتبہ تو تبوک کے موقع پہ اتنا چندہ دیا، دوسری مرتبہ ایک کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تبوک کے موقع پر اللہ کے رسول نے فرمایا آج کے بعد عثمان کچھ بھی کرے گا پھر بھی جنت میں جائے گا۔ ایسے جنتی لوگ، دولت آئے تو عثمان غنی کی طرح، دولت کے نشے میں فرعون اور قارون مت بننا۔ آج ایک بات یاد رکھیے، آج بھی اللہ نے عثمان غنی کی اولاد کے اندر مال باقی رکھا۔ آج بھی عثمانی جہاں ملیں گے زیادہ تر مالدار ہوں۔ آج بھی اللہ نے مطلب ماں باپ کا کیا ہوا اولاد کو ملتا ہے۔ ماں باپ جیسا کرو گے اولاد کو ملے گا۔ 2 مثالیں دیتا ہوں۔ عثمان غنی نے ایسی سخاوت کی کہ اللہ نے آج بھی ان کے اولاد کے اندر مال باقی رکھا ہے۔ اور ماں فاطمہ الزہرا نے سیدہ تقیہ زکیہ عالمہ غیر معلمہ ام ابیہا بی بی زہرا نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ میرے نبی نے فرمایا میری شہزادی فاطمہ نے ایسا تقوی اختیار کیا کہ اللہ نے اس کے تقوی کی بنیاد پر قیامت تک کی اولاد پر اس کی آگ حرام کر دی۔ قیامت تک کی اولاد پر آگ حرام کر دی۔ بے شک ماشاءاللہ۔ ایک ماں کے تقوی نے قیامت تک کی اولاد کو آگ سے بچایا، اور ایک باپ کی سخاوت نے آج بھی اولاد کے اندر مال باقی رکھا۔ وہ عثمان غنی جب قبرستان پر جاتے تھے نا تو اتنا زارو قطار روتے تھے، لوگ
عثمان غنی کو سمجھانے جاتے عثمان غنی اتنا بھی نہ رویا کرے، ہم کو لگتا ہے آپ روتے روتے آپ کی کہیں روح نہ نکل جائے۔ عثمان غنی فرماتے تھے میرے دوستو یہ آخرت کی پہلی منزل ہے، اگر یہاں کامیاب ہوگے تو آخرت میں بھی کامیاب ہو جاؤ گے۔ اس کے بعد ذکر آتا ہے مولا علی کا۔ مولا علی کے بارے میں آتا ہے، کون مولا علی؟ اخی رسول، داماد رسول، باب مدینۃ العلم، فاتح خیبر، وہ مولا علی۔ ان کے بارے میں آتا ہے رات رات بھر مصلی پہ عبادت کیا کرتے تھے، اور رات کا جب آخری پہر آتا تو مولا علی ایسے بلک بلک کر روتے تھے، ایسے بلک بلک کر روتے تھے کہ دیکھنے والوں نے کہا ہے کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا کیسے تڑپ تڑپ کر روتا ہے، ایسے مولا علی تڑپ تڑپ کر رویا کرتے تھے۔ آج یہ مولا علی کی فکر آخرت تھی، اللہ کی خشیت کی وجہ سے آج علی والا بننا کتنا آسان ہو گیا ہے۔ علی والا بننا مذاق سمجھتے ہیں لوگ، علی والا بننا آسان ہو گیا ہے۔ کوئی بڑا کڑا پہن لے بن گیا علی والا، کوئی اس طریقے کا رنگین سوٹ پہن لے بن گیا علی والا، کوئی بڑا تسبیح یا لاکٹ پہن لے بن گیا علی والا۔ ارے علی والا بننا اتنا آسان نہیں ہے۔ علی والا بننا ہے تو غوث اعظم کو دیکھ، صابر پاک کو دیکھ، نظام الدین اولیاء کو دیکھ، ان کو دیکھ کہ علی پاک کی فکر کیا تھی۔ اور کون علی پاک؟ وہ علی جو باب مدینۃ العلم، وہ علی جو فاتح خیبر، وہ علی ہجرت کی رات رسول اللہ کے بستر پر سونے والے، وہ علی فتح مکہ کے وقت رسول اللہ کے کندھے پہ چڑھنے والے، وہ علی جو محب رسول، وہ علی جو محبوب رسول، وہ علی جو محب خدا، وہ علی جو محبوب خدا، وہ علی جس کے بارے میں آقا نے فرمایا من کنت مولاہ فہذا علی مولا، جس کا میں مولا اس کا علی مولا، جس کا میں محبوب اس کا علی محبوب۔ وہ علی جو کائنات کا محبوب، وہ علی جو رسولوں کا محبوب، وہ علی جو اللہ کا محبوب، وہ علی جو رسولوں کے رسول، سید الرسولوں کا محبوب، ان کی فکر آخرت یہ تھی۔ آج ہماری کیا ہے؟ اس کے بعد مولا علی کے بعد ذکر آتا ہے سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ حسین جس نے اللہ کے دین کو بچایا، تنے تنہا کربلا کے میدان کے اندر اپنے چند رفقا کے ساتھ، وہ امام حسین۔ ان کے بارے میں امام حسن بصری فرماتے ہیں، یہ امام حسن بصری کون ہے پتہ ہے؟ مولا علی کے ڈائریکٹ مرید اور مولا علی کے ڈائریکٹ خلیفہ ہے۔ حسن بصری بھی لوگوں کو تقریریں کیا کرتے تھے۔ ایک بات یاد آ گئی، امام حسن بصری جب تقریریں کیا کرتے تھے لوگوں کو تو کہتے تھے اے لوگو اللہ سے امید قائم کرو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ بخش دے گا، اللہ رحیم ہے، اللہ کریم ہے، اس کے دروازے پہ دستک دیا کرو، اس کے دروازے پہ دستک دیتے رہو، اللہ کبھی نہ کبھی تمہارے لیے اپنا دروازہ کھول دے گا۔ باہر سے ایک بوڑھی عورت کی آواز آئی، اے حسن مجھے یہ تو بتا تو کس کے دروازے پہ دستک دینے کی بات کرتا ہے؟ میرے اللہ نے دستک تو اس کے دروازے پہ دی جاتی ہے جس کا دروازہ بند ہوتا ہے، میرے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے کبھی اپنا دروازہ بند کیا ہی نہیں ہے۔ باہر جا کر دیکھا تو وہ بوڑھی عورت کوئی عام نہیں تھی بلکہ وقت کی ولیہ رابعہ بصری۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ وہ امام حسن بصری جب حج کے لیے آئے نا، حج کے لیے تو دیکھا کہ ایک شخص ہے جو سجدہ کیے ہوئے زار و خطا رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، اللہ کے خوف کی وجہ سے آخرت کی فکر کر رہا ہے۔ امام حسن بصری جب دیکھا تو ان کو ایسا لگا شاید گیلا کپڑا کسی نے زمین کے اوپر رکھ دیا ہے۔ امام حسن بصری نے جب غور سے دیکھا پتا چلا یہ کوئی شخص ہے۔ امام حسن بصری وہاں کھڑے رہ گئے، ٹھیک ہے سجدے سے سر اٹھائے گا تو میں اس کو تسلی دوں گا، اس کی اصلاح کروں گا کہ اتنا بھی نہیں رویا کرتے، اللہ سے تھوڑی امید بھی قائم کیا کرتے ہیں، اللہ غفور ہے، اللہ رحیم ہے، اللہ بخش دے گا، اتنا بھی نہیں رویا کرتے۔ امام حسن بصری دعا کرنے لگے کہ باری تعالیٰ یہ سجدے سے سر اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھاؤں، تاکہ میں اس کو نصیحت کروں، تاکہ میں اس کی اصلاح کروں کہ اتنا بھی نہیں روتے، اللہ سے امید بھی قائم کیا کرتے ہیں۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں جیسے ہی اس شخص نے سجدے سے سر اٹھایا، جیسے ہی اس نے سجدے سے سر اٹھایا، امام حسن بصری فرماتے ہیں میں اس کی کیا اصلاح کرتا، اس کا سر اٹھانا میری اصلاح کر گیا۔ وہ کوئی عام نہیں تھا بلکہ جسے جنتی نوجوانوں کا سردار بنایا گیا وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات تھی۔
جو آخرت کی فکر کرتے ہوئے، جو آخرت کے خوف کی وجہ سے رو رہے تھے، بس آخر میں اختتام کی طرف لے جاتے ہوئے آخر میں اپنے مرشد کا ذکر کرتا ہوں۔ آخر میں ذکر آتا ہے قطب الاقطاب پیر پیرا میرے میرا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ غوث جو ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ ہو جائے، وہ غوث جو ٹھوکر لگائے تو مردہ زندہ ہو جائے۔ غوث پاک فرماتے ہیں جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی میں کھاتا نہیں ہوں، جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی۔ قسم دینے والا کون ہے پتہ ہے؟ اللہ خود اپنی قسم دے رہا ہے۔ غوثے اے عبدالقادر تجھے میری قسم کھا لے، تجھے میری قسم پی لے، جب تک مجھے قسم نہیں دی جاتی نہ کھاتا ہوں نہ پیتا ہوں۔ جسے امام کہتے ہیں قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے پیارا اللہ چاہنے والا تیرا وہ غوث اعظم۔ ایک مرتبہ حج کے لیے گئے نا، کعبے کا غلاف پکڑ پکڑ کر ایسے زاروں قطار رونے لگے، ایسے رونے لگے اور دعا کرنے لگے کہ اے پروردگار عالم اگر عبدالقادر کے اعمال تیری بارگاہ میں قبولیت کے قابل نہ ہو تو قیامت کے دن عبدالقادر کو اندھا اٹھانا تاکہ میں تیری بارگاہ میں رسوائی سے بچ جاؤں۔ قیامت کے دن عبدالقادر کو اندھا اٹھانا۔ کون غوث اعظم؟ جنہوں نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی، جنہوں نے 15 سال تک معمول رہا کہ ایک پاؤں پر زور دے کر پوری رات میں مکمل قرآن ختم کیا کرتے، وہ غوث اعظم، وہ عبدالقادر جیلانی۔ ان کی فکر آخرت کیسے؟ اور ہمارا کیا حال ہے؟ بہت فکر کر چکے لمبی گاڑیوں کی، بہت فکر کر چکے مکانات کی، بہت فکر کر چکے اولاد کی، مال کی، اچھے کپڑوں کی۔ کرتے رہو، میں منع نہیں کہتا، لیکن قرآن جس بارے میں فکر کرنے کو کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس دن کے لیے جسے آخری دن کہتے ہیں، اس دن کے لیے جسے میدان محشر کہتے ہیں، اس دن کے لیے کیا کر رہے ہو؟ کیا کر رہے ہو؟ کیا نیکیاں بھیج رہے ہو یا پاپ کما رہے ہو؟ غوث اعظم ہم کیسے ہیں؟ ہم کیسے ولیوں والے ہیں؟ ولیوں کی تو بات یہ ہے، ہم ولیوں والے ہیں یا شیطان کے نقش قدم پر چلنے والے؟ میرے جملے برے لگے تو معاف کرنا، لیکن گھر جا کر اس پہ غور کرنا۔ یہ کوئی تمہارے دشمن کی آواز نہیں ہے بلکہ تمہارے خیر خواہ کی آواز۔ وہ غوث اعظم ایک مرتبہ عید کا دن تھا، عید کے دن لوگ خوشیاں مناتے، اچھے کپڑے پہنتے ہیں، نہا دھو کے تیار خوشبو لگاتے ہیں، خوشیاں مناتے ہیں۔ خوشیاں منانی بھی چاہیے۔ عید کے دن غوث اعظم رو رہے تھے، ایک مرید آیا، پیر صاحب آپ رو کیوں رہے ہیں؟ عید کے دن تو خوشی کا دن ہے، عید کے دن تو اچھے کپڑے پہنتے ہیں، عید کے دن تو خوشیاں مناتے ہیں۔ غوث اعظم کہنے لگے بیٹے میری عید آج نہیں ہے، میری عید آج نہیں ہے، آج میری عید نہیں ہے۔ خوشی وہ منائے، عید اس کے لیے ہے جسے ایمان پر خاتمے کی بشارت مل گئی ہو۔ عبدالقادر کی عید اس دن ہوگی جس دن عبدالقادر کا ایمان پر خاتمہ ہوگا۔ یہ فکر تھی۔ آج مسلمان کیا سمجھتا ہے کہ آسان ہے، جنت آسان ہے، ایسے ہی مل جائے گی۔ یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے، یہ شہادت گئے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ کافر کا مسلمان ہونا بہت مشکل ہے، مسلمانوں کا مسلمان ہونا ایسے ہی جنت نہیں ملے گی، ایسے ہی نہیں ہوگا، ایسے ہی نہیں ہوگا۔ اللہ چاہے گا تو کسی کو بے حساب بھی جنت عطا کرے گا، چاہے گا تو حساب بھی لے گا۔ اب حساب آپ کا لے گا یا میرا لے گا کسی کو نہیں پتا۔ اسی لیے آخرت کی تیاری کرو، اللہ سے قریب آؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے محبت کرو، اس کی عبادت کرو، اس کے حبیب کی سنتوں پہ عمل کرو، اس کے حبیب سے محبت کرو۔ اور کیسی محبت؟ لا یؤمنو حتی احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایسی محبت ماں باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، سب لوگوں سے زیادہ ان سے محبت کرو گی نا تو اس وقت اللہ کے رسول کام آئیں گے۔ لوگ مقرر کہتا ہے کہ حضور قبر کے اندر آئیں گے تو نعرے لگاتے ہو، نعرے لگاتے ہو۔ حضور قبر میں آئیں گے میں دیکھوں گا، کس منہ سے دیکھے گا، کس منہ سے دیکھے گا؟ سرکار نجمی فرماتے ہیں کہ سامنا اور کس
درد کے ساتھ بیان کرتے ہیں، پتہ ہے سامنا ان کا قبر میں کس منہ سے کروں گا میں، سامنا ان کا قبر میں کس منہ سے کروں گا میں، دل اڑا سا جاتا ہے سن سن سنن میرا، ارے دل کی کیفیت بدل گئی ہے، حالت بدل رہی ہے، کیونکہ ڈر لگ رہا ہے کہ حضور کا سامنا کیسے کروں گا، اللہ کے رسول مجھ سے ناراض ہوں گے یا مجھ سے خوش ہوں گے۔ ایسے عاشق بنو، علامہ جامی کی طرح بنو، کئی ایسے عاشق رسول گزرے ہیں۔ بس آخر میں ایک اجازت ہو، شاید وقت ہے ابھی 10 منٹ، آخر میں ایک بات، ایک عاشق کی مجھے یاد آ گئی، ہندوستان کے اندر نام ہے علامہ سید کفایت اللہ کافی مراد آبادی کا، یہ مجاہد آزادی تھی، آزادی کے لیے انگریزوں کے خلاف انہوں نے فتویٰ دیا تھا، علامہ کفایت اللہ، اور جن علماء نے فتویٰ دیا تھا ان کی تائید کی تھی۔ علامہ کافی کو جیل کے اندر ڈال دیا گیا، مراد آباد کی جیل کے اندر، اور کہا گیا تو کافی ایسے ویسے انسان ہماری طرح نہیں تھے، بڑے متقی، بڑے پرہیزگار، سید بھی تھے، عالم بھی تھے، بہت متقی پرہیزگار تھا۔ کہا گیا یا تو فتویٰ واپس لو یا تو مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اس وقت اس عاشق رسول نے کہا تھا موت تو کبھی بھی آنی ہے لیکن فتویٰ قیامت تک باقی رہنا ہے۔ آج اگر فتویٰ واپس لے لوں گا قیامت تک کوئی علماء کے فتوے پر اعتبار نہیں کرے گا، آج فتویٰ واپس نہیں لیا جائے گا، مرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ مرنے والے کی آخری اچھا، آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، آپ کی کوئی خواہش ہے؟ علامہ کافی نے کہا کوئی زندگی پر حضور کی نعتیں لکھتا رہا، آخری خواہش بھی یہ ہے کہ ایک کاغذ لایا جائے، قلم لایا جائے، تاکہ جاتے جاتے بھی اللہ کے رسول کے ایک نعت لکھتا جاؤں۔ اہل علم، اہل اسٹیج کی میں توجہ چاہتا ہوں کہ اگر شاعر جو نیا کلام لکھتا ہے، اگر شاعر کا بچہ سینے پہ سے گر جائے نا، سیڑھی پہ سے، اوٹے پہ سے گر جائے نا شاعر کا بچہ، تو اس دن شاعر ایک نیا کلام، نئی غزل نہیں لکھ سکتا اس دن، کیونکہ نیا کلام لکھنے کے لیے زبان کو اطمینان چاہیے، سکون چاہیے، سکون والا ماحول چاہیے نیا کلام لکھنے کے لیے۔ اور جب پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے نا، آپ نے بہت سے ویڈیو دیکھے ہوں گے، جب لوگوں کو پھانسی کی سزا سنائی جاتی ہے نا، موت کی جب خبر دی جاتی ہے نا، کل تیری موت ہے، اچھوں کے ہوش اڑ جاتے ہیں، عقل کام نہیں کرتا، طبیعت ساتھ نہیں دیتی، سب بھول جاتا ہے موت کا نام سنتے۔ لیکن واہ رے عشق مصطفیٰ، کیسا عاشق تھا، موت سامنے تھی پھر بھی نبی کی نعت کو نہ بھولے، بولتے ہیں آخر میں نعت لکھتے لکھتے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری، آخر میں نعت لکھوں گا، ایسی لکھوں گا، لکھتے لکھتے وہ کافی موت کے وقت نعت نہ بھولے۔ پر ہم شادیوں کے محفل میں نعت نہیں رکھتے اور ڈی جے وغیرہ ناچ نچواتے ہیں، ہم کیسے عاشق رسول ہیں؟ وہ تو موت کے وقت نعت نہ بھولے۔ بیٹے بیٹیوں کی شادیوں کے اندر قرض سے پیسہ لے کر اپنی برادری کے اندر ناک اونچی کرنے والوں، سن لینا، کافی نے اس وقت نعت لکھی جب موت کا فیصلہ ہو چکا تھا، اور کیسی نعت لکھی، دل چاہتا ہے میں بھی اس نعت کو پڑھوں، حالانکہ میری آواز ان شاعروں کی طرح نہیں ہے، ارشاد ماشاءاللہ، اگر کوئی آواز ساتھ نہیں دیتی نعت کے اندر، نعت لکھی، درود پاک پڑھو، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد واصحابہ وبارک وسلم۔ کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ لوگوں یہ دین مٹنے والا دین نہیں ہے، شاید تم سمجھتے ہو کہ ہم دین مٹا سکتے ہیں، یہ تمہاری غلط فہمی ہے، تم مسلمان مٹا سکتے ہو لیکن دین نہیں مٹ سکتا، کیونکہ اللہ کے رسول نے بدر کے میدان میں اپنی انگلی سے ایک اشارہ کیا، یا عتبہ مرے گا، یا شیبہ مرے گا، یا یہ مرے گا، یا وہ مرے گا، سب ہاتھ مت چومیے،
سب یہاں پہ مریں گے. جنگ کی گردوں کو پار اٹھی, جنگ کی گردوں کو پار اٹھی, گھوڑوں کی ٹاپوں کی وجہ سے سب اڑا. لیکن جب جنگ ختم ہوئی نا, گھوڑوں کی ٹاپ بھی, اونٹوں کی ٹاپ بھی, جنگ کا گردوں کے پار بھی, سب کچھ سب اڑا. لیکن حضور کا انگلی سے بنایا ہوا نشان نہیں مٹا سکا. اللہ کے رسول کا نشان جنگ کا گردوں کو پار نہیں مٹا سکتا. یہ دنیا کے حکمراں خام خیالی میں ہے کہ ہم دین کو مٹا سکتے ہیں. دین نہیں مٹے گا مسلمانوں. تم دین کو چھوڑو گے, تم مٹا دیے جاؤ گے, لیکن دین نہیں مٹے گا. اللہ غیروں کو ایمان عطا کرے گا. یہ دین حشر تک, کافی نے کیا کہا, حشر تک دین حسن رہ جائے گا. آگے فرماتے ہیں, جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, جو پڑے گا صاحب لولاک کے اوپر درود, آگ سے محفوظ بدن رہ جائے گا. نام شان یہاں مٹ جائیں گے, لیکن یہاں نام شان جہاں مٹ جائیں گے, لیکن حشر تک نامو نشانے حشر تک نامو نشانے پنجتن رہ جائے گا. حشر تک نامو نشانے پنجتن رہ جائے گا. تم اہل بیت کو مانو یا نہ مانو, تم اہل بیت سے محبت کرو یا نہ کرو, تم کی شان سنو یا نہ سنو, لیکن یاد رکھنا حشر تک اگر کوئی نام باقی رہنے والے ہیں تو وہ پنجتن کے نام ہے, جسے بیدم شاہباز کہتے ہیں. بیدم یہی تو بات ہے مقصود کائنات. خیر النساء حسن و حسین علی. آج امام حسین کا ذکر کرو یا نہ کرو, 11 مہینے تو حسین تم کو یاد نہیں آتے, اور محرم کے ایام میں بھی ہم دین سیکھنے آئے ہیں. دین بعد میں سیکھنا بیٹے, پہلے اس عاشق کا ذکر سن لے. اور کچھ لوگ بیان نہیں کرتے, مت کرو, تمہارے باپ دادا سے نہیں ہوا, تم سے کیا ہوا, تمہارے باپ دادا سے نہیں ہوا, تم سے کیا ہوا. حسین کا نام, حالانکہ ایک طالب علم ہونے کے حیثیت سے بڑی بات کر رہا ہوں, میرا تو یہ عقیدہ ہے جب تک حسین کا نام رہے گا تب تک قیامت آ نہیں سکتی. بے شک بے شک, ثابت بھی کر سکتا ہوں, ثابت بھی کر سکتا ہوں. حسین مہدی کی ایک نشانی ہے. ایک سید نے قیامت کو روکے رکھا ہے, جب تک مہدی نہیں آئے گے قیامت نہیں آئے گی. ایک مہدی نے قیامت کو روکے رکھا ہے. اس مہدی کی نشانی پوچھو, مہدی کب آئیں گے, تو لوگ, کوئی بھی عالم ہو, کوئی بھی مفتی ہو, بس یہی کہے گا مہدی کب آئیں گے, جب دین کا نام لینے والا نہ رہے گا, جب دین کا نام لینے والا نہ رہے گا. توجہ میری طرف, جب دین کا نام لینے والا نہ رہے گا تب مہدی آئیں گے. اب میں پوچھتا ہوں, دین کسے کہتے ہیں, دین کا نام کیا ہے؟ حضور نے تو کہہ دیا دین کا نام لینے والا نہیں رہے گا تب مہدی آئیں گے. دین کا نام کیا ہے؟ کوئی کہے گا دین اسلام, کوئی کہے دین حنیف, کوئی نماز, روزہ, زکوٰۃ, حج. نام کیا ہے دین کا؟ دین کا نام بتا. مہندی آئیں گے اس وقت مسلمان نہیں ہوں گے کیا؟ ہوں گے. مہندی کے امام مہندی کے لشکر میں شامل ہوں گے مسلمان. تو دین کا نام کیا ہے؟ اب کسی مفتی سے نہیں پوچھنا, اب آؤ اس سے پوچھتے ہیں جس نے تم کو کلمہ پڑھایا. اس عطائے رسول غریب نواز سے پوچھو جس نے کلمہ پڑھا کر کیا سکھایا. کہتے ہیں شاہ است حسین, بادشاہ است حسین, دین است حسین, دین بنا است حسین, سب کچھ حسین ہے. جب تک اہل بیت سے محبت کرنے والے ہوں گے قیامت آ نہیں سکتی. خیر علامہ کافی کی موت کو سزا سنا دیں گے. نعت جب لکھی نا, انگریزوں نے کہا بڑا کرتا ہے, اس کو ایسے نہیں مانے.
اس کے بدن پہ استری چلا استری آئرن کیسی ہوتی تھی پتہ ہے؟ پرانے زمانے کی آپ نے تو دیکھی ہوگی، وہ کوئلے ڈال کے انگارے دہکائے جاتے ہیں، انگارے دہکائے گئے، کافی کے بدن پر استری رکھی گئی، استری ذرا ٹچ کر جاتی ہے، چھو جاتی ہے نا، درد کتنا ہوتا ہے۔ وہ بڑی استری کافی کے بدن پر جب رکھی نا، کون تھا مددگار، کون تھا پرسان حال، لیکن دل کا کنیکشن اللہ کے رسول سے جڑا ہوا تھا۔ کافی نے کہا ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ، واللہ وہ سن لیں گے، فریاد کو پہنچیں گے، اتنا تو ہو کوئی جو آہ کرے دل سے، یاد جو امتی کرے حال زار میں، فریاد جو امتی کرے حال زار میں۔ ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو، حضور کافی کے بدن پر استری لگی، اور جب موت آتی ہے نا، عاشق کی جب موت آتی ہے، سرے بالی مصطفیٰ جان رحمت تشریف لاتے ہیں، عاشق نبی کو دیکھ رہا ہوتا ہے، اس کی روح نکل رہی ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں؟ جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، جان تو جاتے ہی جائے گی قیامت یہ ہے، اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ کافی کے بدن پر جب استری لگی، کافی نے کہا ادرکنی یا رسول اللہ، ادرکنی یا رسول اللہ۔ کافی نے کیا دیکھا؟ حضور سامنے موجود ہیں، عالم بیداری کے اندر کافی کو حضور دیدار دکھا رہے ہیں۔ کافی نے آقا کو کھڑا ہوا پایا، جیسے ہی کافی نے دیکھا، آپ سوچ رہے ہوں گے استری لگی کتنا درد ہوتا ہے، درد ہوا ہوگا، لیکن کب؟ جب تک حضور کو دیکھا نہیں، جب تک حضور کو نہ دیکھا رہا تب درد ہوا۔ آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کو دیکھ کر جان دی، آپ کو دیکھ کر جان دی، آپ کو دیکھ کر جان دی۔ اس پر اتنا زور اس لیے دے رہا ہوں کہ اگر حسن یوسف سامنے ہو، اگر حسن یوسف سامنے ہو، انگلیاں کٹنے کا اثر معلوم نہیں ہوتا، اور اگر حسن مصطفیٰ سامنے ہو تو جان جانے کا اثر کسے ہے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری۔ کافی کے بدن پہ جب استری چلی نا، حضور کو دیکھا، حضور کو دیکھا، رو پڑے، رو پڑے، درد کے ساتھ رو پڑے، کہنے لگے دیر ہو گئی یا رسول اللہ، دیر ہو گئی یا رسول اللہ، بہت دیر کر دی میں نے، پتہ نہیں تھا کہ استری لگتی ہے بدن پہ تو آپ آتے ہیں، تو یہ کافی اتنی دیر نہ لگا تھا، بہت استریاں چلوا چکا ہوتا تاکہ آپ کا دیدار ہو جاتا۔ یہ تھی عاشق کی انداز، یہ تھی عاشق کا مزاج، ان کی طبیعت یہ تھی، آؤ اللہ سے قریب آؤ، حضور سے قریب آؤ، حضور سے محبت کرو، ان کے دامن کو تھام لو، ایسا تھامو، ان کے نقش قدم پر چلو، ان کے نقش قدم پر چلو، قبر میں لہرائیں گے تا حشر جسم نور کے، جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی، وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔